وزیراعظم عمران خان کی ایک اور شاندار پرفارمنس کی بات کر لی. ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بار پھر کس طرح سے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ وہ بھرپور فارم میں نظر آتے ہیں, پاکستان کا شاندار کیس پیش کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا شاندار کیس پیش کیا, پاکستان کے شاندار مستقبل کی انہوں نے نوید سنائی. لیکن اب ذرا وہ بات کر لیں کہ جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, وہ جو ان کی ٹیم کو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, اور پاکستان کے لیے جو مواقع ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. یہ ویکنیسز بھی بتانا بہت ضروری ہے عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو. ملک کے تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا سب سے اہم نسخہ پاکستان میں صنعتی انقلاب اور ایکسپورٹ کے اضافے کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے. جتنی بھی باتیں کر لیں تب تک ہم ایکسپورٹس نہیں کریں گے, ہماری انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, روزگار نہیں بڑھے گا, ہمارے ریونیوز نہیں بڑھیں گے, ہم کہیں نہیں کھڑے ہو پائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے وہ صنعت کاروں کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے. ہم اس بار پروگرام میں کئی بار بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو جن کی زیرو ریٹنگ فیسلٹی ختم کی گئی تھی, ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا الیکٹریسٹی ٹیرف کا, بجلی کے اور گیس کے ٹیرفز کا, وہ حکومت پورا کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. بہت حوصلہ شکنی ہوئی ہے ایکسپورٹرز کی. اس کے علاوہ آج ایک اور بہت اہم مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور اس کا تعلق ہے مقامی موبائل فون انڈسٹری سے. جی ہاں, یہ بالکل نئی انڈسٹری ہے جو پاکستان میں قائم ہو رہی ہے. پی ٹی اے نے ہمیں بتایا کہ پچھلے 4 سال میں 27 کمپنیز کو موبائل فون بنانے کے لائسنسز پاکستان میں جاری کیے گئے ہیں, جن میں 15 کمپنیز نے موبائل فون اسمبلی کرنے کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے. لیکن اس مہینے سے وفاقی حکومت نے $100 یعنی کہ 15,000 روپے تک کے امپورٹڈ موبائل فون پر ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی 2,000 سے کم کر کے صرف 300 روپے کر دی. امپورٹڈ موبائل سستے ہوئے, اور مقامی سطح پر جو موبائل فون انڈسٹری کام کر رہی ہے, جو موبائل فون بن رہے ہیں, اسمبل ہو رہے ہیں, ان کے کمپنیوں کا تو ایسا لگا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے شروع ہو گئے. ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے سال پاکستان میں سیلولر فونز کی مارکیٹ 370 ارب روپے رہی ہے, یعنی کہ ہمارے ملک میں تقریباً 370 ارب روپے کے موبائل فون فروخت ہوئے ہیں. مقامی موبائل فون کمپنیز نے 1 کروڑ 20 لاکھ موبائل فون سیٹ تیار کیے, جبکہ کسٹمز اور پی ٹی اے موبائل رجسٹریشن کی وجہ سے اسمگلنگ پر بھی سخت پابندی رہی ہے. یہ ایک پاکستان میں نئی سچویشن ہے, ورنہ تو یہ پوری انڈسٹری جو ہے جتنے موبائل فون تھے سب اسمگل ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اب بھی 70% موبائل فونز باہر سے آ رہے ہیں, اور کس انداز سے آ رہے ہیں یہ ابھی فی الحال اس پر بحث ہو رہی ہے. وفاقی وزراء حماد اظہر, فواد چودھری سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت اربوں روپے کے موبائل فونز کی امپورٹ کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتی ہے اور مقامی صنعت کو فروغ دینا چاہتی ہے. کہنے کو تو یہ حکومت کی ٹھوس پالیسی ہے. موبائل فونز کے اوپر جو ہماری پالیسی آئی ہے, ہماری جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے موبائلز کی وہ 190 ارب سالانہ کی ہے, یعنی کہ ہم 190 ارب روپے سالانہ کے موبائل پچھلے سال ہم نے کنزیوم کیے, سیل ہوئے پاکستان میں. تو ہم نے اس کی جو سیکیورٹی ہے اور اس کی اندر اسمگلنگ کو روکا جائے, تاکہ ہمارے جتنے یہاں لوکل مینوفیکچرنگ پلانٹس تھے وہ سب چلے گئے اسمگلنگ کی وجہ سے. اب وہ بہت سارے لوگ واپس آنے کی خواہش رکھ رہے ہیں جب سے یہ ہماری پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوئی. ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں موبائل فون کی امپورٹس کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بجائے پاکستان کے اندر انڈسٹری لگے موبائل فونز کی, تاکہ ہمیں بہت ڈالر باہر نہ بھیجنے پڑے. حماد صاحب نے یہ جو بات کی جنوری 2019 میں کی تھی, اور اس وقت اور اب کے ڈالر اور روپے کی قدر میں بہت فرق آ چکا ہے, اور یہ جو حجم ہے اب 370 ارب روپے کا ہے. اس حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھارت, ویتنام, بنگلہ دیش میں موبائل فون مینوفیکچرنگ اب اس وقت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. پاکستان میں فی الوقت موبائل اسمبل کرنے تک یہ معاملہ محدود ہے, اور ان میں بھی 70% فونز جو ہیں وہ نارمل فونز ہوتے ہیں, وہ اسمارٹ فونز نہیں ہیں, اور صرف 30% حصہ میں بتایا گیا ہے کہ اسمارٹ فونز پاکستان میں اسمبل ہو رہے ہیں. بھارت موبائل فون کی پروڈکشن کے حوالے سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. بھارت میں موبائل فون بنانے والی 268 فیکٹریز اس وقت کام کر رہی ہیں, جہاں پر دنیا کی عالمی شہرت کے جو تقریباً 68 برانڈ جو ہیں وہ سالانہ 22 کروڑ موبائل فون بھارت میں تیار کروا رہے ہیں, جن میں ایپل کے آئی فون کے ساتھ سیمسنگ, اوپو, ویوو اور جو بھی دنیا کا بڑا برانڈ ہے وہ وہاں پہ موبائل سیٹ بنا رہا ہے. 95% بھارتی عوام جو ہے وہ مقامی جو انڈیا کے اندر موبائل فون بنتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس چیز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کرٹیکل, کتنی امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کے لیے. مثال کے طور پہ ایک اور ملک ہے ویتنام, جس نے 2018 میں 37 ارب ڈالرز کے موبائل فون ایکسپورٹ کیے, $37 بلین کے, یعنی ویتنام نے ہماری مجموعی ایکسپورٹ سے 1.5 گنا تو صرف
موبائل فون بنا کے دنیا کو بیچ ڈالے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویتنام میں صرف 1 لاکھ افراد موبائل سازی سے وابستہ ہے، اور امپورٹنٹ فگرز یہ بھی ہے کہ ویتنام کی جی ڈی پی کا 28% سیمسنگ موبائل فون کی مینوفیکچرنگ کی بدولت ہے۔ پوری جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا 28% جو ہے وہ سیمسنگ فون بنانے سے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے 2017 میں موبائل فون کی اسمبلنگ شروع کی تھی، اور بنگلہ دیش میں پچھلے سال سے بنگلہ دیش مکمل طور پہ مقامی سطح پر موبائل فون بنا رہا ہے، جس کے بعد سیمسنگ، ویوو، اوپو نے بنگلہ دیش سے اپنی مینوفیکچرنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستانی موبائل فون کمپنیز کاروبار پھیلانے کے بجائے اب امپورٹڈ موبائل پر درآمدی ٹیکس اور ڈیوٹی میں کمی کے باعث اس وقت سخت مشکل میں ہے، کیونکہ ابھی یہ ہماری انڈسٹری شروع ہی ہوئی تھی کہ حکومت نے اپنی پالیسی بدل دی، اور راتوں رات یہ پالیسی بدلی گئی، جس سے کہ یہ جو کم قیمت کے موبائل ہیں یہ انتہائی سستے داموں باہر سے آ رہے ہیں، اور اس میں بھی ظاہر گھپلا ہوتا ہے، تو یہ بس کسی صورت سے مقامی انڈسٹری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس سے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ پورا معاملہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں موبائل فونز استعمال کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 5 سال کے دوران ملک میں موبائل فون سبسکرائبرز کی تعداد 11.5 کروڑ سے بڑھ کر 16 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہم پاکستانی سال میں 4 کروڑ موبائل ہینڈ سیٹ خریدتے ہیں، جس میں 2 کروڑ 70 لاکھ امپورٹڈ اور باقی 1 کروڑ 30 لاکھ موبائل فونز مقامی سطح پر اسمبل ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مقامی صنعت کار نے 16 کروڑ روپے کی لاگت سے اسمارٹ فونز اسمبلنگ کا نیا پلانٹ لگایا ہے، جہاں بیرون ملک سے درآمد پارٹس کو ہائی ٹیک مشینوں کی مدد سے بڑی مہارت کے ساتھ اسمبل کیا جا رہا ہے۔ This is our joint venture with the Pakistan Business Group. There is so much potential in the mobile manufacturing industry in the Pakistan. We started initially with $1 million investment. In order to expand our business further, we need government support. یہاں مدر بورڈ، کیمرہ، کی پیڈ، اسکرین، بیٹری سمیت دیگر کئی پارٹس کو اسمبل کر کے 12 سیکنڈز میں ایک اسمارٹ فون تیار کیا جاتا ہے۔ چینی ماہرین کی زیر نگرانی 700 ورکرز پر مشتمل اس پلانٹ میں خواتین اور مرد شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ جو میری ٹیکنیکل اسکلس ہیں اور جو میری پروفیشنل اسکلس ہیں ان کو بوسٹ اپ کر رہا ہے، کہ مجھے کانفیڈنس ملا ہے کہ میں ٹیکنیکلی کام کر سکوں۔ ایز این انجینئر یہاں پہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ایک نیو ٹیکنالوجی اس کنٹری میں آئی ہے۔ بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میل فیمیل ایک ساتھ کام کرتے ہیں بالکل اوپنلی، کوئی بھی یہاں پر کسی کو کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں ہے۔ موبائل فونز مینوفیکچررز کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش، ویتنام اور بھارت میں بھی پہلے موبائل فونز اسمبل ہونے شروع ہوئے تھے، یعنی مختلف پارٹس کو باہر سے منگوا کر صرف اسمبلی کی جاتی تھی، لیکن بعد میں وہاں پارٹس بھی بننا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت، جہاں 2014 میں صرف 2 موبائل مینوفیکچرنگ یونٹس تھے، اب ان کی تعداد 268 یونٹس تک پہنچ گئی ہے، اور چین کے بعد بھارت دنیا میں دوسرا بڑا موبائل مینوفیکچرر بن چکا ہے۔ پاکستانی موبائل فونز اسمبلرز کا حکومت سے شکوہ ہے کہ ملک میں موبائل سازی کے حوالے سے کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ $30 سے $100 تک کے امپورٹڈ موبائلز پر سیلز ٹیکس 1320 روپے سے کم کر کے 200 روپے اور انکم ٹیکس بھی 730 سے کم کر کے صرف 100 روپے کر دیا گیا ہے۔ اگر اس چیز کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا تو ملک کی مینوفیکچرنگ جو 29 لائسنس لیے تھے، اور اس کے علاوہ سامسنگ اور جو ہواوے ہے، جو بگ پلیئرز آپ کے ملک میں آ کر انڈسٹری لگانا چاہ رہے تھے، لاسٹ 1 سال 1.5 سال سے آپ کی پالیسی انہوں نے مانگی ہوئی ہے، آپ نے پالیسی ابھی تک ان کو نہیں دی، وہ تو سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو 29 مینوفیکچر آلریڈی آپریٹو تھے وہ بھی 2 سے 3 ماہ میں اپنی انڈسٹری بند کر کے وہ بھی امپورٹ میں چلے جائیں گے، اور وہ بھی کمپلیٹ موبائل پھر امپورٹ کریں گے، اس ملک میں پھر انڈسٹری کوئی نہیں لگے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لگ بھگ 10 کروڑ افراد اب بھی اسمارٹ فون کے بجائے سادہ فیچر بٹن والا فون استعمال کرتے ہیں،
ملکی آبادی کے 60% حصے کے پاس یہ سادہ فیچر والا فون اس وقت ہے اور بقیہ 40% آبادی کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے. حکومت کا ہدف ہے کہ آبادی کے اس حصے کے پاس بھی اب یہ اسمارٹ فون آ جائے. موبائل تیار کرنے والے صنعت کاروں نے یہ سگنل دیا ہے کہ اگر حکومت رہنمائی فراہم کرے تو عوام کو سستے اسمارٹ فونز بھی مل سکتے ہیں. آپ کو 2 سے 3 ماہ میں مارچ اور اپریل میں یہی مینوفیکچرنگ فیملی آپ کو 2,999 روپے میں 3G اسمارٹ فون دے دے گی اور 3,999 روپے میں 4G آپ کو دے دے گی. مارچ اور اپریل میں ہم آپ کو پرومس کرتے ہیں آپ 3G اور 4G کو پروموٹ کریں تاکہ وہ موبائل 3G 4G کے سستے ہوں. ساری وہ غریب عوام 3G 4G پہ آٹومیٹک 6 منتھ 1 ایئر میں 1 سال کے اندر اندر اس پہ سوئچ آؤٹ خود ہی بخود سوئچ آٹومیٹک ہو جائے گی. اس وقت بیشتر پاکستانیوں کے ہاتھوں میں پڑوسی ملکوں میں تیار ہونے والے غیر ملکی کمپنیوں کے مہنگے فونز نظر آتے ہیں. حکومت اگر اس شعبے پہ توجہ دے تو معروف بین الاقوامی موبائل کمپنیوں کے ہینڈ سیٹ پر میڈ ان بنگلہ دیش اور میک ان انڈیا کی طرح میڈ ان پاکستان کی مہر بھی چھپ سکتی ہے. بہت ہی دلچسپ اور امپورٹنٹ معاملہ ہے. پاکستان کے لیے لائف لائن بن سکتی ہے اس قسم کی انڈسٹری اور اس سے پیدا ہونے والی ایکسپورٹ. اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں جناب عامر اللہ والا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ٹرانزینٹ ٹیکنو کے, پاکستان میں اسمارٹ فون اسمبلز کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اللہ والا صاحب. یہ بتائیے گا کہ کتنا بڑا یہ نقصان ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا یہ میجر نہیں ہے. گورنمنٹ نے آبویسلی یہ پالیسی یو ٹرن ہے جو کہ حکومت نے لیا ہے, لیکن اس سے کتنا پوٹینشلی کتنا نقصان ہوا ہے جو انڈسٹری ابھی نیسنٹ ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے؟ جی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس بہت اہم موضوع کو اٹھایا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ انڈسٹری, دنیا کی بہت بڑی انڈسٹریز میں سے ایک ہے اور پچھلے 6 مہینوں سے گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف انڈسٹریز اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ایک پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کا ہم سب کو انتظار ہے اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ پالیسی آئے گی تو 8 سے 10 گلوبل مینوفیکچررز پاکستان میں اپنی پروڈکشن کی ابتدا کریں گے. یہ ابھی یہ عبد الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ سیمسنگ اور دوسری جو بڑی انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ پاکستان 6 مہینے ہو گئے وہ پالیسی نہیں آ سکی. میرے خیال میں شاید یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جو گورنمنٹ فالو کر رہی ہے, کنسلٹیٹو پروسیس ہے. رزاق داؤد صاحب اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ پالیسی آ جائے گی. پاکستان دنیا کا 8واں ہینڈ سیٹ سب سے بڑا امپورٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی برانڈ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا. اگر ہم لوکل انڈسٹری کو ایڈوانٹیج دیں گے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا ہر برانڈ پاکستان میں آ کے اپنی فیکٹری لگائے گا اور ہمیں امپورٹ اینڈ کنزیوم کے کلچر سے آگے بڑھ کر اب پاکستان میں پلانٹس لگانے کی طرف. عامر صاحب ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت ہی پرومسنگ چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اس ملک میں اب سے 2-3 سال پہلے تک تو امپورٹ تو کیا یہ سارا اسمگل ہوتا تھا اور مختلف ناموں کے ساتھ وہ بڑے بڑے نام تھے ان کے ذریعے سارا اسمگل کمپلیٹ بلیک کا یہ کام ہوتا تھا. اور اب یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ٹرانزیشن ہو گئی ہے, جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی ریگولیٹ ہو گئی ہے اور پھر یہ جو اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہ جو اب بھی جو پالیسی سٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ سے, اس پہ کوئی بات چیت آپ کی ہوئی ہے, کچھ اس پہ ری تھنکنگ ہے گورنمنٹ میں؟ جی سر, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پی ٹی اے کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے جو IMEI رجسٹریشن سسٹم لانچ کیا اس کے ذریعے گرے امپورٹ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ہر موبائل پاکستان میں صرف ڈیوٹی پے کرنے کے بعد ہی امپورٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک اس پالیسی میں اور جو اچانک ڈیوٹیز کو کم کیا گیا اس پہ یقیناً ہماری گورنمنٹ کے تمام حلقوں سے اور سینئر لیول پہ بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں یہ اشور کیا گیا ہے, حفیظ شیخ صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں, رزاق داؤد صاحب, شبر زیدی صاحب, ان تمام لوگوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں موبائل سازی کی صنعت ترقی کرے, تو وہ ان قریب ایک پالیسی انشاءاللہ انٹروڈیوس ہوگی. کیا پائپ لائن میں ہے ابھی جو چیزیں ہم آگے اس سال 2 سال میں دیکھیں گے کہ کیا اسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو انڈسٹری ہے یہ موبائل فون انڈسٹری یہ کیا رول آؤٹ کرنے جا رہی ہے, ہم کیا پوٹینشیل دیکھیں گے؟ عبد الرحمان صاحب نے کہا 4,000 روپے میں آپ کو 4G فون دے دیں گے, تو کیا واٹ از ان اسٹور؟ سر میرے خیال میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پالیسی میں کیا فیصلہ کرتی ہے. میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ بنگلہ دیش جو کہ ایک شائننگ ایگزامپل ہے جس نے اپنی موبائل فون کی صنعت کو اپنے ٹیکسٹائل کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے جو بینیفٹ دیا ہے لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے اس پالیسی میں ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے, کیونکہ آج
تمام موبائل جو بکتے ہیں بنگلہ دیش میں وہ لوکلی مینوفیکچر ہو رہے ہیں. اچھا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. اسمبلنگ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی پہلی سیڑھی ہے. لہٰذا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسمبلنگ کے بعد ود ان 2 ایئرس بنگلہ دیش نے جو اچیو کیا وہ یہ کہ آج ان کے ہاں مدر بورڈ بھی مینوفیکچر ہونا شروع ہو گئے ہیں. انفیکٹ وہ کمپنی جو ہمارے ساتھ چائنیز جوائنٹ وینچر میں ہمارے پارٹنرز ہیں انہوں نے ہی بنگلہ دیش میں مدر بورڈ کی مینوفیکچرنگ کا آغاز کیا ہے. اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے اور ہمارے ایگریمنٹ کا یہ حصہ ہے کہ اگر اچھی پالیسی موجود ہوگی اور اچھا انسینٹو موجود ہوگا تو آنے والے 3 سالوں میں انشاءاللہ ہم موبائل فون یعنی اسمارٹ فون کا 49% لوکل کانٹینٹ کی شکل میں یہاں پر بنا رہے ہیں. ابھی کتنے لوگوں کو روزگار ملا؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل فون انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں؟ جی اس وقت تقریباً مکمل طریقے سب ملا کے کوئی 10 سے 12 ہزار لوگ ہیں جو آزاد کشمیر میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں. پھر کراچی میں ہمارا پلانٹ ہے. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 700 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ ایک اچھی پالیسی دیتے ہیں انکریج کرتے ہیں تو ہم بہت تیزی سے ریمپ اپ کریں گے اور اگلے 3 سے 4 مہینوں میں اپنی فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کریں گے اور 4.5 سے 5 ہزار لوگوں تک کی جابز کو کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ہے اس وقت پاکستان میں 15 کام کر رہی ہیں. اس پروپورشن سے نہیں بھی مطلب پوٹینشیل یہ ہے کہ اس دور میں جہاں پہ روزگار اتنا سخت ہے اتنی مشکل ہے ہم ایک تو ہزاروں نئی جابز کریٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا پھر اتنا پریشس ہم اپنا فارن ایکسچینج بچا سکتے ہیں جو کہ امپورٹ کی صورت میں ہم دے رہے ہیں. خان صاحب کیلکولیشن بہت سمپل ہے. انڈیا 22 کروڑ 50 لاکھ موبائل فون بنا رہا ہے اور ان کی آفیشیل اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ وہ 6,70,000 لوگ ان کی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں مارکیٹ سائز تقریباً 4 کروڑ ہے تو 6,70,000 کو آپ 6 سے ڈیوائڈ کر لیجئے تو تقریباً 1.25 لاکھ جابز آپ بہت آرام سے صرف اسمبلنگ کے ذریعے کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہینڈ سیٹس جو چارجرز ہیں وہ یہاں بنیں گے, ہینڈز فری ڈیوائسز بنیں گی, پلاسٹک پارٹس بنیں گے, مدر بورڈ بنیں گے. تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس میں پھر آخر میں سافٹ ویئر اپلیکیشنز R&D سینٹرز. سو ہمیں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ویتنام $37 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ عامر علاوہ صاحب. یہ بالکل ہم نے ہائی لائٹ کیا اس موضوع کو. ہماری کوشش تھی کہ تانیہ ادروس جو کہ پرائم منسٹر کی جو IT انیشیٹو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اس وقت ڈیووس میں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان کے حکم سے یہ پالیسی ریورسل ہوا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ حکومت اس پہ سوچے گی کیونکہ اس کا پوٹینشیل بے پناہ ہے اور اسی طرح سے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے اگر اس پالیسی کو ریورس نہیں کیا گیا اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا گیا. کمرشل